الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من احد يموت الا ندم قالوا وما ندامته يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان كان محسنا ندم الا يكون ازدادا وان كان مسيئا وَإِن كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ نَازَعًا أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعا وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں سورۃ شعراء کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پاک بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود اسے سمجھنے اور اسے پھر آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو حدیث ہے بہت خوبصورت حدیث ہے، آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے، دل دہلا دینے والی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من احد یموت الا ندم، کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی نہیں مرے گا۔ یموت مضارع کا صیغہ ہے، عربی گرامر سے جن لوگوں کی شدھ بدھ ہے وہ جانتے ہیں کہ تم میں سے کوئی نہیں مرے گا مگر یہ کہ وہ ضرور پشیمان اور نادم ہوگا۔ اب اس بات کو سن کے صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ بہت بڑی بات جو حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے کی کہ تم میں سے کوئی نہیں مرے گا مگر اس کے کہ وہ نادم اور پریشان ہوگا۔ نادم اور پریشان کس دن ہوگا؟ جس دن قیامت قائم کر دی جائے گی، بعث بعد الموت ہوگا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ خافضۃ الرافعہ، کہ جب وہ واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، بلند لوگوں کو پست کر دے گی، پست لوگوں کو بلند کر دے گی۔ یہ وہ دن ہوگا میرے بھائیو، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ۔ یہ سب باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ دن ہوگا جب لوگ اٹھیں گے تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو نادم اور پشیمان نہ ہو۔ قالوا وما ندامتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے پریشان ہو کے پوچھا، جن کے دن رات محمد الرسول اللہ کے ساتھ گزر رہے تھے، شب و روز آپ کے ساتھ گزر رہے تھے، جن کی قربانیوں کا لیول میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ مصعب بن عمیر جن کے کپڑے شام سے سل کر آتے تھے، خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ کسی گلی سے مکہ کی گزر جاتے تو لوگ کہتے کہ مصعب گزرا ہوگا، اور جب تدفین ہوئی تو جسم پہ ایک چادر تھی جس سے سر ڈھانپا گیا اور پاؤں پہ گھاس پھوس ڈالی گئی۔ یہ قربانیوں کا لیول تھا ان اصحاب کا، تو وہ پریشان ہو گئے اس بات پہ۔
پوچھا وما ندامتہ یا رسول اللہ، کہ پشیمانی کیا ہوگی اے اللہ کے رسول؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان محسنا، اگر تو وہ ہوگا نیک آدمی، مطلب نیک آدمی، مقرب بارگاہ ہوگا، اللہ کا پسندیدہ ہوگا، عباد الرحمن ہوگا، پوری زندگی اللہ کے احکامات کے تحت گزاری ہوگی، قرآن و سنت کو سمجھا ہوگا، سیکھا ہوگا، سکھایا ہوگا، اقامت دین کی کوشش کی ہوگی، ان کان محسنا۔ یہ میں نے محسن کی تعریف آپ کو بیان کی ہے۔ 3 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی تھی شروع میں، جو لوگ باقاعدگی سے آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے۔ جو لوگ احسان کے درجے کو پہنچیں گے وہ مقرب بارگاہ ہوں گے، اللہ کے بہت قریبی لوگ ہوں گے۔ تو اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا نام محسن، اگر ہوگا وہ محسن نیک آدمی، نادمہ اس بات پر پریشان ہوگا، اللہ یکونا اس دادا کہ میں نے دنیا میں اور نیکیاں کٹھی کیوں نہ کی۔ میرے بھائیوں، یہ جب آنکھ کھلے گی وہاں کے نظارے نظر آئیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو وقت ضائع کر دیا وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے جو احسان کے زمرے میں ہیں، جو رب کے مقرب لوگ ہیں، ان لوگوں کو ندامت اور پشیمانی ہوگی اس بات پر کہ جو وقت رب کے ذکر کے بغیر گزر گیا، جو وقت قرآن و سنت کو سیکھنے کے بغیر گزر گیا، جو دنیاوی ضروریات میں ہم نے اپنا وقت لگا دیا یا دنیا کی آسائشیں خریدنے اکٹھی کرنے میں اپنا وقت ضائع کر دیا، تو وہ ضائع کر دیا۔ وہ اس بات پر پریشان ہوں گے کہ کاش ہم دنیا میں اور نیکیاں اکٹھی کر لیتے۔ ایک جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ ایسے ہوگا جیسے آج ہم یہاں سے بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جنتوں کا فرق تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے کہ والسابقون السابقون کی جنت کیا ہوگی، علی سرر موضونہ متقین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما۔ یہ ہوگی جنت ان کی کہ جس میں تختوں پر، جڑے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، گپ شپ کر رہے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے ایک ہی عمر کے لڑکے، ہاتھ میں سرائیاں اور آب خورے لے کر۔ آب خورے کیسے ہوں گے؟ ایسے خوبصورت پیالے ہوں گے جن کے تھرو اینڈ تھرو نظر آئے گا، ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کے آر پار نظر آئے گا۔ نتھری ہوئی شراب لے کر پھر رہے ہوں گے جس سے نہ سر چکرائے گا نہ وہ بہکیں گے۔ میوے وہ ہوں گے جو ان کے من پسند ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت وہ دیا جائے گا جن کی انہیں اشتہا ہوگی، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں دی جائیں گی، ایسی ہوں گی جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی۔ جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے، جو دنیا میں وہ کرتے رہے، یہ میں یہ بدلہ دوں گا۔ اور قرآن میں ایک بات یہ بھی سن لو آج کہ یہ جتنی خصوصیت اللہ نے بتائی یہ نزل کے زمرے میں بتائی۔ اللہ نے کہا یہ نزل ہے، یہ ابتدائی ضیافت ہے جو میں نے بتائی ہے۔ میں نے آپ کو اس بارے بھی بتا دیا تھا کہ جب مہمان گھر آتا ہے تو شروع میں آپ اسے کیا پوچھتے ہیں کہ ٹھنڈا پیو گے کہ گرم، سردی ہے تو گرم چیز کوئی گرم مشروب دیں گے، گرمی ہے تو شربت پلائیں گے، پھر وہ آرام سکون کرے گا۔ دعوت کا انتظام تو بعد میں ہوگا۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تو ابتدائی ضیافت ہے جو میں نے قرآن میں بیان کی ہے، دعوت تو تم سوچ بھی نہیں سکتے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے قلب پہ اس کا گمان تک بھی نہیں ہوا۔ تو یہ لوگ اس بات پہ پشیمان ہوں گے کہ ہم کاش دنیا کا وقت جو ہے وہ اور نیکیاں اکٹھی کر لیتے، ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد میں لگا دیتے، وقت کو ضائع نہ کرتے۔
اور محمد مصطفیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ ان کان مسیئن، اور جو ہوگا گناہگار نادمہ، وہ پریشان ہوگا، اللہ یکون نازعا، کہ کاش میں نے گناہ چھوڑے کیوں نہ تھے اس دنیا میں۔ جب وہ عذاب جہنم کو دیکھ لے گا، وہاں کے عذاب کو دیکھ لے گا تو پشیمان ہوگا کہ کاش وہ مختصر سی زندگی تھی، اس میں گناہ چھوڑ ہی دیتا، اپنے رب کو راضی کر لیتا، تو آج وہ درجات ملتے جو کہ کسی کے گمان میں بھی یہاں نہیں آ سکتے۔ تو میرے بھائیو، بہت اہم حدیث پاک ہے۔ ہمارے وقت کا مصرف جو ہے، آج سب سے قیمتی چیز ہمارا وقت ہے، اس وقت کو کیش کرا لو۔ دنیا کی آسائشیں اکٹھی کرنے میں وقت ضائع نہ کرو، دنیا کی ضروریات اکٹھی کرنے میں وقت ضائع نہ کرو، وقت کو کیش کرا لو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے۔ اس کا ایک ایک لمحہ تمہارا رب کو راضی کرنے کے لیے گزر جائے۔ قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، حدیث سیکھو، حدیث سکھاؤ، اور اقامت دین کی کوشش کرو کہ پورے کا پورا دین پہلے ہمارے گھروں میں نافذ ہو جائے، پھر ہمارے شہر میں نافذ ہو جائے، پھر ہمارے ملک میں نافذ ہو جائے۔ کوئی بات ہمارے دین قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اس کی کوشش مرتے دم تک جاری رکھو۔ اور ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ رہتی دنیا کے آخری انسان تک اس کلام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے ہماری زندگی کا کہ رہتی دنیا کے آخری انسان تک اسے پہنچانا آج ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، تو ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر میرے بھائیوں، وہ سہولیات ملیں گی جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی۔ ایمان کے بارے آج ایک آیت آپ کو سناؤں گا اور اس کے بعد ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ آیت سنائی تھی، آپ کو بہت سارے لوگ جو باقاعدگی سے آ رہے ہیں انہیں شاید اس بارے یاد ہوگا کہ قرآن کریم میں سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے۔ بارہا میں نے آپ کو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک ایمان لسانی ہے جو زبان کی حد تک ایمان ہے کہ ہم کلمہ گو تو ہیں مگر زبان کی حد تک، لیکن جب تک یہ ایمان ہمارے دلوں میں نہیں اترتا تب تک رب اسے کیٹیگرائز نہیں کرتا، تب تک اس کی ویٹیج نہیں ہوگی، اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ لیکن یہاں رب کریم ایک تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ولیکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم ابھی اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اتباع کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ غفور ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ بہت لطیف نقطہ ہے اس جگہ پہ، وہ سمجھ لیں کہ ایمان کا لیول ابھی زیرو ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان کا لیول زیرو، نیک اعمال جتنے کرتے جائیں گے ان کی کوئی ویٹیج نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے چونکہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، تمہارا ایمان زبان سے دل میں ابھی نہیں اترا، لیکن پھر بھی اگر نیک اعمال کرو گے، اللہ کو مانو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، تو میں تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ یہ اس کی غفور، اس کی شان ہے، وہ الغفور ہے، الرحیم ہے۔ یہ اس نے اپنی شان غفاری بیان کی ہے، شان رحیمی بیان کی ہے کہ ایمان اگرچہ بھی تمہارے دل میں نہیں آیا، لیکن اگر نیک اعمال کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو گے، تو تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اب اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ سن لیں جو اللہ نے بیان کیا کہ انما المؤمنون، کہ بے شک مومن تو وہ ہیں۔ اب یہاں بات ہوئی تھی پچھلی آیت میں مسلمان کی
کہ ولیکن قولوا اسلمنا، کہ ابھی تم مومن نہیں بلکہ مسلمان ہو. اب اللہ اگلی آیت میں بیان کر رہا ہے کہ مومن کون ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. بہت اہم آیت ہے، غور سے سنو کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں مومن تو وہ ہیں، رب کریم فرما رہا ہے کہ مومن تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر وہ کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوئے. میرے بھائیوں پھر ان کے دلوں میں کوئی دغدغہ نہ رہا کہ ہم نے دنیا کی آسائشیں چھوڑ دیں، دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا. کسی کو رشوت آ رہی تھی اس نے رشوت ٹھکرا دی، کوئی جھوٹ بول کر اپنا کام نکلوا سکتا تھا اس نے جھوٹ نہ بولا. کس لیے؟ کہ اس نے مان لیا کہ میرا رب اللہ ہے اور میں نے محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنا ہے. یہ ہے شک نہ کرنا. اگر دل میں شک رہے گا رب کے بارے، محمد الرسول اللہ کے بارے، تو تب اس قسم کی بدعمالیاں سرزد ہوں گی. گناہ تب سرزد ہوگا جب رب کے بارے بھی شک ہوگا، محمد الرسول اللہ کے بارے بھی شک ہوگا. اور جب آپ شک سے پاک ہو جائیں گے تب کوئی بدعمالی آپ سے سرزد ہوگی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، تو وہ کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے. میرے بھائیوں بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے. چن کے آپ کے لیے لے کے آیا، چن کے لے کے آیا ہوں کہ سمجھنے والی آیت ہے کہ اللہ جنہیں سچے کہہ رہا ہے کاش ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، ہم بھی جہاد کرنے والے بن جائیں، اپنے مال سے بھی اپنی جان سے بھی. افضل الجہاد کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد ہے کہ نفس جس چیز کی ترغیب دے تو اس کا الٹ کر. نفس تجھے جھوٹ پر اکساتا ہے تو سچ بول، نفس تجھے رشوت لینے پر اکساتا ہے تو رشوت نہ لے، نفس تجھے نماز سے روکتا ہے تو نماز پر جا، نفس تجھے لوگوں کے حق کھانے پر مجبور کرتا ہے تو اس کے خلاف کر. جس چیز پہ نفس شرارت کرتا ہے تیرے ساتھ تو اس کی شرارت کے خلاف کر. یہ افضل الجہاد ہے، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے. پھر جب نفس کو قابو میں کر لیا تو پھر اللہ کا دین قائم کرنا ہے، یہ جہاد ہے. اس کے لیے اپنے اوقات نکالنے پڑیں گے، اپنی تمام محبتیں پیچھے چھوڑنی پڑیں گی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. میں نے آپ کو گنوایا تھا کہ اگر یہ 8 محبتیں آپ کی اللہ اور اس کے رسول و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ ہیں تو بس سمجھو ناکام ہو. ان 8 محبتوں کو پیچھے رکھنا پڑے گا، اللہ اس کے رسول اور جہاد کو آگے رکھنا پڑے گا. تو کیسے رکھو گے؟ پہلے اپنے اوقات نکالو گے، اپنے اوقات نکالو گے، اپنی دنیا کی آسائشوں کو کم اکٹھا کرو گے، پھر اللہ کے راستے کے لیے دل بنے گا. پھر قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نکالو گے. جب قرآن سیکھو گے تو پھر دل چاہے گا کہ قرآن سکھایا جائے، اللہ کے دین کو قائم کیا جائے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. درس کی طرف آتے ہیں. آج درس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے سورۃ شعراء میں. بہت خوبصورت واقعہ ہے اور بہت نصیحت آمیز اور سبق آموز واقعہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ جاؤ ظالموں کی قوم کی طرف، قوم فرعون جو فرعون کی قوم ہے، کہ یہ کیوں نہیں ڈرتے، الا یتقون، یہ تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، یہ سرکشی پر کیوں آمادہ ہیں. تو حضرت فرعون اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے. قال ربی انی اخاف ان یکذبون. کہا فرعون نے کہ اے میرے رب مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے. ہر نبی کو اس کی قوم نے جھٹلایا. تو حضرت موسیٰ بھی اپنے رب سے درخواست یہی کر رہے ہیں. قال ربی انی اخاف، کہ اے رب مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ بھجتا ہے. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان رواں نہیں ہے. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون،
تو پیغام بھیج دے میرے بھائی ہارون کی طرف. مطلب حضرت موسیٰ اپنی نبوت میں اسسٹنٹ مانگ رہے ہیں کہ میرے بھائی کی چونکہ زبان رواں ہے تو اسے میرا معاون بنا دے, اس کے پاس بھی پیغام بھیج دے. یہ حضرت موسیٰ کی درخواست ہے اپنے رب سے. حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی. لکنت کی وجہ یہ تھی کہ فرعون کو اس کے جوتشیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیرا تخت و تاراج, تخت تیرا الٹ دے گا, تجھے تباہ اور برباد کر دے گا. تو اس نے کیا حکم دیا, یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم, کہ ان کے بیٹے وہ ذبح کر دو بنی اسرائیل کے, اور ان کی لڑکیاں جو پیدا ہوں انہیں بچا لو. فرعون کا یہ حکم تھا بنی اسرائیل کے بارے کہ ان کے جو بیٹا پیدا ہو ذبح کر دو, ان کی جو بیٹی پیدا ہو اسے بچا لو. تو حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ جب پیدا ہوئے تو والدہ کو الہام ہوا اللہ کی طرف سے. اللہ کے نبی بچپن سے اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے, جسمانی حفاظت بھی کرتا ہے, روحانی حفاظت بھی کرتا ہے کہ اسے ڈال ایک باکس میں اور ڈال دے دریا میں. ماں کا دل تھا, ماں کا دل تھا. اب ماں نے اللہ کے کہنے پہ بچے کو باکس میں ڈال تو دیا, دریا میں ڈال بھی دیا, لیکن بیٹی کو کہا کہ بیٹی تو ساتھ ساتھ چلتی جا, دیکھتی جا کہ یہ منمونی صورت کا بچہ اس باکس میں کہاں جاتا ہے. اب یہ جو دریا تھا یہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرتا تھا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا, بدترین مردوں کے گھر میں بہترین عورتوں کی مثال حضرت آسیہ سلام علیہا ہیں. حضور محمد مصطفیٰ جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے, نیچے ایک جگہ پہ روشنی نظر آئی, پوچھا جبریل یہ روشنی کیسی ہے؟ کہا حضرت آسیہ کا مدفن ہے. یہ بدترین مردوں کے گھر میں بہترین عورتوں کی مثال حضرت آسیہ سلام علیہا. انہوں نے باکس روک لیا, کھول کے دیکھا تو ایک خوبصورت شکل کا بچہ ہے. تو اپنے خامن کو کہا کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں تو اسے پال لیتے ہیں. وہ بھی حضرت موسیٰ کی موہنی شکل دیکھ کر, خوبصورت شکل دیکھ کر اس کا دل بھی پسیج گیا کہ ہاں گھر میں اولاد نہیں, چلو اسے پال لیتے ہیں. اب رب کی تم مشیت دیکھو کہ جو بنی اسرائیل کے بیٹے قتل ہو رہے ہیں اور اپنے نبی کو پلوا رہا ہے اسی فرعون کے گھر میں. ایک طرف تو وہ قتل کر رہا ہے بنی اسرائیل کے تمام بیٹوں کو, اور اپنے نبی کی حفاظت کیسے کر رہا ہے کہ اسے پلوا رہا ہے اسی فرعون کے گھر میں. تو حضرت موسیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی. جب تھوڑے بڑے ہوئے تو جوتشیوں نے پھر احساس دلایا کہ ہو سکتا ہے یہی بچہ ہو جسے تو پال رہا ہے. کہا اچھا پھر چیک کر لیتے ہیں, آج امتحان لے لیتے ہیں. ایک بڑا تخت, ایک بڑا تسلا منگوایا انگاروں کا اور ایک ہیرے جواہرات کا. اب شک تو یہ تھا کہ اگر اللہ کا نبی ہے اور عقل ہے اس میں تو ہیرے جواہرات اٹھائے گا. لیکن اللہ نے کیا کروایا اپنے نبی سے کہ حضرت موسیٰ نے, بچے تھے چھوٹے, اس جلتے انگارے کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا. یہ اللہ کی مشیت تھی تو زبان میں لکنت آ گئی. اس انگارے کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی. تو یہاں اس لیے کہا ولا ینطلق لسانی, میری زبان چلتی نہیں ہے رب, تو ہارون کو پیغام بھیج دے کہ وہ میرا معاون بن جائے. وقت ختم ہوا جاتا ہے, آیت ابھی ایک ہی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے قرآن کو سمجھانے, مجھے پہلے خود سمجھنے اور آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اقامت دین کا جذبہ ہم اپنے دل کے اندر بیدار کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.